بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 51 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تکرار ضمیر کی وجہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وقررت ضمیرہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَقَرَّرَ الضَّمِيرَ لِلتَّنْصِيصِ عَلَىٰ أَنَّهُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ لَا غَيْرَ، اور ضمیر ایاک کو مقرر لایا گیا اس بات کی تصریح کے لیے کہ قابل استعانت صرف وہی ذات ہے، اس کی سوا کوئی نہیں ہے۔ وَقُدِّمَتِ الْعِبَادَةُ عَلَى الْإِسْتِعَانَةِ لِيَتَوَافَقَ رُؤُوسُ الْآیِ، اور عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا تاکہ آیتوں کے سرے یکساں ہو جائیں۔ وَيُعْلَمَ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَسِيلَةِ عَلَى طَلَبِ الْحَاجَةِ أَدْعَى إِلَى الْإِجَابَةِ، اور تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ضرورت اور حاجت کے سوال سے پہلے وسیلہ بھی بھیج دینا قبولیت کی طرف زیادہ داعی ہے۔ وَأَقُولُ لَمَّا نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْعِبَادَةَ إِلَى نَفْسِهِ أَوْهَمَ ذَلِكَ تَبَجُّحًا وَإِعْتِدَادًا مِّنْهُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب متکلم نے عبادت کی نسبت اپنی طرف کی تو اس نسبت نے اس کے دل میں ایک زوم اپنے اندر پیدا کر دیا، اور اپنے سے صادر ہونے والی عبادت کا وزن اور وقعت بطریق وہم اس نے پیدا کر دیا۔ فَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو پس اللہ تعالی نے اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا ذکر فرمایا، لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْعِبَادَةَ أَيْضًا مِمَّا لَا يَتِمُّ وَلَا يَسْتَتِبُّ لَهُ إِلَّا بِمُعُونَةٍ مِّنْهُ وَتَوْفِيقٍ، تاکہ اس بات پر دلالت اور رہنمائی ہو جائے کہ عبادت بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو بغیر معونت و توفیق خداوندی کے مکمل اور درست نہیں ہو سکتی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَقُرَّرَ الضَّمِيرُ یا وَقَرَّرَ الضَّمِيرَ سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ضمیر ایاک کو مقرر لانے کی کیا ضرورت تھی، یعنی ایاک نعبد اور اس کے بعد پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف ایاک نعبد بول دیا تھا تو اس کے بعد وَنَسْتَعِينُ بھی ہو جاتا ہے، ایاک نعبد وَنَسْتَعِينُ، تو ایک ضمیر پر اکتفا کر لیا جاتا اور کہتے ایاک نعبد وَنَسْتَعِينُ۔ اس صورت میں بھی جس طرح عبادت باری تعالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے، اسی طرح استعانت بھی ذات باری تعالیٰ پر منحصر ہے۔ تو اب ایاک نعبد ونستعین کہتے تو بات کیا ہو جاتی؟ صحیح ہو جاتی۔ تو آپ ضمیروں کا تکرار کس لیے لائے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایاک کو اس لیے مقرر کیا تاکہ اس بات کی تصریح ہو جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مستقلاً معبود ہے، اسی طرح مستقلاً مستعان بھی ہے، کیونکہ اگر واو کے ذریعے ذکر کر دیتے ایاک نعبد ونستعین تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ معبود اور مستعان کا مجموعہ تو ذات باری تعالی پر منحصر ہے، لیکن ہر ایک تنہا ذات باری تعالی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ غیر کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے ضمیر کو مقرر لایا گیا اور بتلا دیا کہ جس طرح مجموعہ منحصر ہے ذات باری تعالی پر، اسی طرح تنہا بھی منحصر ہے ذات باری تعالی پر۔ اب کوئی اشکال جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ البتہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے جو جواب کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر ایاک کا مقرر لانا
یہ تصریح حصر کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر ایاکا مذکور نہ ہوتا تو نستعین کا مفعول مؤخراً بھی مانا جا سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ تاخیر کی صورت میں پھر حصر نہیں ہونا تھا، اور جو تشریح اس سے پہلے کی ہے تو عبدالحکیم اس سے راضی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب تھا ضمیر کے تکرار کے لانے کی وجہ پر۔ اب وقدمت العبادۃ علی الاستعانۃ سے مصنف بتاتے ہیں کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا گیا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں کہا گیا۔ ایاک نستعین و ایاک نعبد بھی تو ہو سکتا تھا، تو باوجود اس کے کہ اصل میں استعانت کو عبادت پر ہونا بھی مقدم چاہیے تھا۔ اس کی دو وجہیں، اول یہ کہ نستعین میں تمام مہمات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، اور عبادت بھی ظاہر ہے ان مہمات میں سے ایک اہم کام ہے، لہٰذا عبادت کے لیے بھی معونت باری تعالیٰ تو ضروری ہے۔ اس وجہ سے نستعین کو نعبد پر مقدم ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ ایک وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت یہ مقرب الی المولا ہے، یعنی بندے کو مولا کے قریب کرنے والی ہے، اور عبادت فعل ہے بندے کا، اور استعانت کہتے ہیں فعل مولا، یعنی معونت باری تعالی کو طلب کرنا، اور ظاہر ہے کہ فعل باری تعالی وہ اشرف ہے بمقابلہ فعل عبد کے، لہٰذا اس شرافت کی وجہ سے بھی نستعین کو نعبد پر مقدم ہونا چاہیے تھا۔ قاضی صاحب نے عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی 3 وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تاکہ رؤوس آیات موافق ہو جائیں، اور رؤوس آیات کہتے ہیں آیت کے ان آخری حروف کو جو ایک خاص کیفیت کے ساتھ متصف ہوں، اور یہاں خاص کیفیت ہے آخری حرف سے پہلے یائے ساکن کا ہونا، اور پھر رؤوس آیات کی یکسانیت کو فاصلہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فصل کر دیتی ہے 2 آیتوں کے درمیان۔ اگر فاصلہ نہ ہوتا تو 2 آیتیں آیت واحدہ بن جاتی۔ دوسری وجہ یہاں پر یہ ہے کہ عبادت کو مقدم کر کے اس بات کو بتلانا ہے کہ سائل کو سوال کرنے سے پہلے جو ہے وہ مسئول کے پاس کوئی وسیلہ، یعنی ایسی شے کہ جس سے مسئول عنہ خوش ہو، مثلا ہدیہ، ثنا وغیرہ بھیج دینا چاہیے، کیونکہ ہدیے کو پہلے جو ہے وہ بھیج دینا اپنی مراد کی مقبولیت کے واسطے زیادہ دائی ہے، اور یہاں پر بھی عبادت وسیلہ ہے اور استعانت یہ سوال ہے، اور وسیلہ سوال پر مقدم کیا جاتا ہے، لہٰذا عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا۔ اسی وجہ سے صلاۃ خمسہ میں دعا نماز کے بعد ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے وسیلے کے طور پر وہ عبادت پیش ہو جائے، تاکہ دعا کی اجابت میں اجرت ہو اور اللہ تعالی بندے کی دعا کو جلد قبول فرمائے۔ تو اب یہاں پر اس کا حاصل یہ ہے، یہ آخری 2 باتوں کا اگر خلاصہ کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کو استعانت پر اس لیے مقدم کیا کہ مدد بندہ اہم کاموں کے لیے مانگتا ہے جو مشکل ہوں، سخت ہوں، اور چونکہ مشکل اور اہم ترین کام جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اہم ترین کاموں میں سے ہے، اور مشکل اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اس کے حضور حاضری دینا کوئی عام بات تھوڑی ہے، تو لہٰذا اہم ترین کاموں میں سے یہ ہے تو اس کو مقدم ہونا چاہیے، دعا کو، نستعین کو، استعانت کو، تاکہ اہم کام اچھے انداز سے ہو سکے، اس کی دعا مانگ کے بندہ کرے۔ تو اب یہاں پر بھی مقدم استعانت کو نہ کیا گیا، وجہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ وسیلہ کی حیثیت اختیار کر جائے بعد میں مانگی جانے والی دعا کے لیے،
کہ بندہ پہلے اللہ کے حضور عبادت کا وسیلہ پیش کرے گا، میرے مالک یہ میں نے عبادت کی ہے، تو اپنی شان میں قبول فرما، اور اب یہ میری التجائیں ہیں، تو ان کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ تو جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تھی۔ اب ماتن علیہ رحمہ یعنی جو صاحب کتاب ہیں علامہ بیضاوی علیہ رحمہ، وہ بھی اپنا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں واقولوں سے، لیکن اس کو ہم آئندہ ہی سبق میں ساتھ شامل رکھیں گے۔ تو جتنا ہوگا اس کو اچھی انداز سے یاد رکھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ضمیر کو مقرر لانے کی وجہ بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔